ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہم اپنا فرض درست طریقے سے نبھا رہے ہیں، اس لیے اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے آج ہماری آواز کو کچلنے کے لیے کس کس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے بلوچوں، میں آج آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارے مطالبات اتنے مشکل اور غیر زمینی تھے کہ وہ حل ہو نہ سکی؟ آخر ہمارے مطالبات کیا تھے؟ بس یہی کہ بلوچوں کو انسان سمجھا جائے، بس یہی کہ ان کو انسانی حقوق دیے جائیں، بلوچوں کو جان و مال کی تحفظ دی جائے، بلوچوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت اور کچہریوں کا حق دیا جائے۔ یعنی ہم کوئی سونا چاندی نہیں چاہتے، ہم صرف اور صرف ایک برابر کے انسان ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیا بلوچوں کو انسان سمجھنا اور ان کے ساتھ انسان جیسا سلوک رکھنا اتنا مشکل ہے کہ فوج، عدلیہ، انتظامیہ، میڈیا ایک صف میں کھڑے ہو کر ہمارے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر چکے ہیں اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیرونی ملکوں کے ایجنٹ ہیں۔ جتنی کوشش انہوں نے ہمیں جھٹلانے میں کر دی، اگر اس سے آدھی کوشش وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرتے تو شاید آج ہمارے مسئلے حل کی جانب جاتے، لیکن وہ بلوچوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ قانونی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بلوچستان اور اس کے سائل اور وسائل کسی بھی قیمت پر ہتھیانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے انہیں بلوچوں کی لاشوں کی انبار بھی لگانے پڑے۔ اس لیے اب اسلام سنا نہیں گیا، روڈوں پر گھسیٹا گیا۔ اسلام آباد میں نہ صرف ہماری ماں اور بہنوں کی نہیں بلکہ بلوچ قوم کے سر سے عزت کا چادر، اور ہمیں اب وہاں سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بلوچوں کے پاس آئے ہیں، کیونکہ آپ سب کو سمجھانے کے لیے کلائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب روز بروز اپنی آنکھوں سے بلوچستان میں جاری نسل کشی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کیا آپ پر ریاست کے پروپیگنڈوں کا اثر نہیں ہو رہا؟ یہاں پر موجود ہر ایک کا کوئی بھائی، رشتہ دار، ہمسایہ، کوئی نہ کوئی ابھی تک یہ لاپتہ کیا گیا ہے یا غائب کیا گیا ہے۔ سب اس درد سے واقف ہیں، سب اس تکلیف دہ عمل سے گزر چکے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ بلوچ کا درد سمجھ سکتا ہے، اور بلوچ کے اس درد کا مداوع کر سکتا ہے۔ اس لیے آؤ میرے بلوچوں، ہمارا ساتھ دو اس ظلم کے نظام کو توڑنے میں۔ آج سے صدیوں پہلے ایک سبھی اپنی عزت کی خاطر توتا کے پاس گئی تھی،